السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بابر الیاس، اور آپ سکرین پر جو دو شخصیات میرے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل ہیں جن کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، ایک تو ہمارے مہمان خاص ہیں سر عام ٹیم کے چیچا وطنی کے محمد ضیاء چشتی صاحب، اور دوسرے نمبر پہ حسب معمول میرے ساتھ بابا جی ریاض حسین ہوشیار پوری صاحب شامل ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ضیاء چشتی صاحب ہیں کہ جو چیچا وطنی تحصیل میں جتنی بھی سر عام ٹیم کے ممبران ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور سر عام ٹیم سے منسلک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے فلاحی کاموں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایک ٹیم بنا کر۔ تو ان سے آج پوچھیں گے کہ وہ اس طرف کیسے آئے، کیا سلسلہ کار ہے اور کس لیول پہ جا کے وہ سر عام کو لے کے چل رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ملتان میں سر عام کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا جس میں سر عام کے جو چیئر پرسن ہیں اقرار الحسن صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ملاقات میں اور اس پروگرام میں آئندہ کے لیے کیا لاہ عمل طے کیا گیا۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ ضیاء صاحب، آپ سر عام کے ساتھ کیسے منسلک ہوئے؟ اصل میں جی کہ ٹیم سر عام ایک اس کے دو شعبے ہیں جی۔ ایک وہ شعبہ ہے جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں سر عام کا پروگرام اقرار الحسن کے ساتھ، دوسرا اس کا شعبہ ہے سوشل ورک۔ جی جی۔ تو جو میرے جونیئر تھے، پہلے میرے لیے سینئر تھے، وہ میرے پاس آتے تھے، میرے پاس بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہے، ہم یہاں پہ ایکٹیویٹی کریں گے، وہاں پہ ایکٹیویٹی کریں گے، تو میں ان کی رہنمائی کرتا تھا اس میں۔ تو ٹائم کے ساتھ وقت گزرتا گیا، اس نے مجھے بچوں نے کہا کہ سر آپ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ میں نے کہا جی میں اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے سینئر کے ساتھ آپ کی میٹنگ کروانا چاہتے ہیں۔ تو ہماری جو ہیڈ تھی میڈم ہنا اشرف ساہیوال سے، انہوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کروائی۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس ٹیم کو لیڈ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو مشاورت کرتا رہا، ان کی ہیڈ اپنا جہاں بھی رہنمائی تھی وہاں پہ کرتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی اپنا یہ ایکٹیویٹی کرتے تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، جتنی مجھ سے ہوتی تھی میں رہنمائی کرتا تھا۔ کیونکہ عرصہ دراز سے چیچا وطنی میں اپنا کاروبار کرتا ہوں پچھلے 20 سال سے۔ میری ایک اپنی ورتھ تھی، میرا ایک اپنا نیٹ ورک تھا، میری اپنی پہچان تھی، تو لوگوں نے، میں جہاں بھی گیا لوگوں نے مجھے ویلکم کیا۔ تو میری اعلیٰ قیادت جو دیکھ رہی تھی، مجھے مانیٹرنگ کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے فوراً نیچے سے اٹھا کے اوپر مجھے ہیڈ بنا دیا، جس کو اپنا ہماری ٹیم کا ایک اپنا ورڈز ہے، لیکن میں اردو میں بتا دوں اس کو کہتے ہیں سرپرست اعلیٰ۔ سرپرست اعلیٰ کہ آپ اس کو لیڈ کریں۔ میں نے اس کو ٹیم کو لیڈ کرنا شروع کر دیا، اور مجھے الحمدللہ ٹیم سر عام بنے کو 6 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے ٹیم سر عام جوائن کیے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ زبردست۔ اچھا ضیاء بھائی، یہ تو میں جانتا ہوں کہ چیچا وطنی کے اندر ایک زبردست الیکٹرانکس کا کاروبار تھا، آپ کا اور آپ کے بھائی مل کے کرتے تھے اور کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کوئی خاص پہچان یا وجہ یا کوئی موٹیویشن کی جس وجہ سے آپ نے سر عام کو جوائن کیا؟ کوئی ایک بات، کوئی خاص؟ بالکل یہی کہ مجھے جب پہلے میں نے جوائننگ کر لی، مجھے انہوں نے میڈم ہنا اشرف نے کہا کہ آپ اس کو لیڈ کریں۔ تو میں نے اس کو لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی، 1-2 فاش شہباز صاحب تھے، علی مسعود صاحب تھے، میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، تو وہ بڑے پیار محبت تحمل کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوا۔ تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اقرار الحسن صاحب کو ملنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو ہمارا ایک لاہور میں پروگرام تھا، یادگار منار پاکستان، تو وہاں پہ میں پروگرام میں گیا۔ اس کے بعد ہماری جو پہلی میٹنگ تھی نا، پہلی ملاقات فریٹی ہوٹل میں اقرار صاحب سے ہوئی، تو مجھے اس نے اتنا بار ویلکم کیا کہ ایسے مجھے ملاقات کی جیسے میں ان کے ساتھ بچپن سے جانتا ہوں۔ تو میں پہلے تو فین تھا ہی تھا، لیکن اس کے ویلکم کرنے سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں نے ٹیم سر عام کو جوائن کیا، اور آج الحمدللہ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں۔ اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دن 5 سال بعد مجھے اقرار الحسن مجھے خود بائی نیم جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لیڈر کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اپنے ورکر کو دیکھ کے جب ملتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن اسٹیپ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ ساتھ منسلک ہو گئے۔
تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرعام ٹیم کے جو ممبران ہیں یا سرعام ٹیم یا مجموعی طور پہ فلاحی اعتبار سے اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے؟ بالکل جی، الحمدللہ سوشل ورک ہمارا بہت زیادہ ہے، فلاحی کام ہمارے بہت زیادہ ہے. میں نے اپنا چیچا وطنی میں اپنی بات کروں گا، چیچا وطنی میں ہم نے بہت سارے فلاحی کام کیے. میں نے سب سے پہلے پلانٹیشن کا کام شروع کیا تھا. پلانٹیشن کے بعد ہم نے کچھ، آپ کو پتا کہ کرونا کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں پہ غریب لوگوں کے لیے کھانے کا بڑا مسائل تھا. وہاں پہ اس وقت ہم نے کھانے لوگوں کو پرووائڈ کیا، چیزیں ان کو پرووائڈ کی ان کو. پھر ہم سردیوں میں بچوں کے لیے اپنا گرم کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی کرونا کے دوران جو سب سے زیادہ مشکل چیز تھی وہ آئی تھی، تب بلڈ کی کمی کی نا، جو اپنا تھیلیسیمیا کے بچوں کے، جی بلڈ کی، ہاں جی، کیونکہ اسکول کالجز یونیورسٹیاں A to Z بند تھے اس وقت، بلڈ کی بہت کمی ہوئی تھی. پھر لوگوں نے اقرار بھائی کو کالیں کی، مختلف پروگرام میں اپیلیں کی، لوگوں کے بچے مر رہے تھے. تو اس وقت اقرار حسن صاحب نے، میرے قائد ہیں انہوں نے ہمیں کہا، پیغام بھیجا کہ آپ جس جگہ پہ یہ ہیں، جس شہر میں بھی ہیں، اور آپ اپنا بلڈ کے لیے کام کریں. اور الحمدللہ میں نے 5 سال میں 6 بلڈ کام کیے ہیں، اور تقریباً 700 سے لے کے 800 بوتل میں نے ڈونیشن کروایا ہے. زبردست، بہت اچھا جی. اس کا مطلب ہے کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو آپ بھی پودے لگانے کے حوالے سے کام کر چکے ہیں. تو بابا جی انجیر، صدیر انجیر، ریاض حسین ہوشیار پوری صاحب بھی چیچا وطنی میں انجیر لگانے کا کام کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ سرعام کے فورم سے ایک انجیر کے حوالے سے بھی کام کریں گے. جی بالکل، انشاءاللہ. میں ان کو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوگی. بلکہ میں چیچا وطنی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ پلانٹیشن کا کام کرتی ہیں، وہ کسی بھی شعبے میں کام کرتی ہیں، میں ان کے سب کے اپنا تقریباً جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، تاکہ ہماری آپس میں کمیونیشن ہو، ہمارا آپس ہو، آپس میں مل جل کے ہم جتنی بھی بہتری ہو سکے وہ کر سکیں. یہ رابطہ ہی سبھی کچھ ہوتا ہے. تو بابا جی آپ بھی کوئی سوال چشتی صاحب سے کرنا چاہیں؟ تو شکریہ بابا صاحب. میں یہ چاہتا ہوں جہاں صاحب کہ آپ ینگ جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، ینگ جنریشن کے اپنے ایج فیکٹر کے حوالے سے لوگوں تک آپ کو تعلقات ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے سوشل میڈیا سے متاثر ہو کے کیا پازیٹیو رول ادا کر رہی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکیں؟ ایسا کوئی ریاض صاحب، بات یہ ہے کہ جتنی بھی یوتھ ہے نا ہماری ینگ جنریشن، یہ سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ بچے اس پلیٹ فارم کو بہتر یوٹیلائز کرنے کے بجائے نا یہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں زیادہ مرتب پائے جاتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب اقرار بھائی کے ساتھ لاسٹ ٹائم ملتان میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک نئے سرے سے اس ٹیم کو اس کو چلائیں، جوڑا جائے، نئی نسل کو اپنا کریں. تو میں نے ابھی چند ہفتے ہی ہو گئے ہیں، تو میری میٹنگ ہو کے ان سے بات واپس چیچا نہیں آیا ہوں، تو میں نے ابھی نئے سرے سے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ شروع کیا ہے. اور میری اگلی کوشش ہے کہ میں مختلف اسکولوں کالجز میں جاؤں، یہاں پہ آ کے اویئرنیس دوں اور سرعام کے بارے میں بتاؤں، تاکہ لوگ نئے سے نئے بچے جو شوق رکھتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور اپنا ہنر دکھائیں. جی بابا صاحب. اچھا سر، آپ کو تو 5 سال ہو گئے اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اور ان 5 سالوں کے دوران بہت سارے لوگ بھی جڑے اور آپ کا اپنا کاروبار بھی تھا. لیکن جب لوگ ہم ینگ نوجوان ایسی ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں تو لوگ یار یہ صحافی ہیں، یہ بلیک میلر ہیں، یہ ہیں وہ ہے. تو آپ کا روزگار، آپ کا طریقہ کار، آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ہر بندے میں ذہن میں ہوتا ہے کہ صحافت جس نے کارڈ بنا لیا ہے یہ بلیک میلر بن گیا. جی تو سب سے بات پہلی یہ ہے کہ اپنا باپ بھائی، مجھے تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے میں کاروبار کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنا آن لائن کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں اب تیسرا کام جو ابھی میں نے موبائلز کا شروع کیا ہے، کیونکہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رزق حلال کمانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے میں 3 کام کرتا ہوں اور الحمدللہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں.
باقی رہی بلیک میلنگ والی، میری ٹیم میں آج سے میں نے جب 5 سال پہلے جوائن کیا تھا تب 2 سے 3 لڑکے تھے جو جوائننگ انہوں نے کی، تو انہوں نے کہا یہ نیا بندہ آیا ہے، اس کو کیا پتا ہوگا یہ کیا کرتا ہے، اس کو کیا پتا. میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی نا مجھے نا پتہ لگ جائے گا. انہوں نے نا مختلف جگہ پہ جانا، 2-4 لوگوں کو بلیک میل کرنا، 1500 2000 روپیہ انہیں کمانا جیب میں ڈالنا، نام استعمال کرنا انہوں نے. لیکن مجھے پتہ لگ گیا، میں نے اپنے آفیشل کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے طریقے سے ہینڈل کریں. میں نے کیا اور ان کو واپس، اور آج کے دن 5 سال ہو گئے ہیں. وہ بہت کوشش کرتے ہیں ٹیم سریام جوائن کرنے کو، لیکن نہ آفیشیل اجازت دے رہی ہے نہ میں اجازت. بہت زبردست سر. ٹوٹل اس وقت چچاوطنی تحصیل میں جتنے بھی ٹاؤن ہیں، چاہے ہڑپا ہو، چاہے وہ کام والا بنگلہ ہو، کسوال، اقبال نگر، ٹوٹل کتنے ممبران کام کر رہے ہیں سریام میں؟ بابر صاحب جو آفیشیل ہمارے پاس جو لسٹیں آتی ہیں یہ آن لائن بھی آپ ممبر بن سکتے ہیں. اس طرح تو ہمارے جو چیچاوطنی کی تحصیل ہے نا ہزاروں ممبران ہوں گے، لیکن شاید ابتدائی ممبران میرا بھی کہیں پہ نام لگا. ہاں بالکل ہوگا ایسا، کیونکہ آن لائن ممبران بہت زیادہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا، یا اپنا چیچاوطنی میں کسی نے صحیح طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کروایا ٹیم سریام کو. لیکن میں نے جب ٹیم سریام کو جوائن کیا، میں نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی، ٹیم سریام کا پیغام پہنچایا، ہر بندے نے ویلکم کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نا بیک اینڈ پہ ڈرتے ہیں کہ سریام پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کیا کرنا ہے. جو بچوں کو ماں باپ ڈرا دیتے ہیں یار یہ کیا پلیٹ فارم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بیان بتانا چاہتا ہوں کہ سریام کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو پیرنٹس سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہماری کسی کا دشمنی پڑ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹی کریں جتنی بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ پلانٹیشن کی ہو، چاہے رضا کرانا کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مطلب پیرنٹس شاید اس لیے ڈر جاتے ہوں گے کہ جب ٹی وی پروگرام دیکھتے سے ہم اقرار صاحب کے ساتھ ہتھا پائی آئے دن وہ ڈرتے ہوں گے یار ہمارے بچے کی کام کرنا پھنس جائے. بالکل جی، یہ اپنا نا اقرار بھائی کا ایک بہت بڑا سسٹم کہہ لیں، کہ بہت بڑا ان کا نیٹ ورک کہہ لیں، یا ان کی کہہ لو کہ بڑا پین کہہ لیں. یہ کسی بھی شہر میں کسی بھی جہاں باز کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فرنٹ فٹ پہ نہیں آنے دیتے. وہ خود ہی ہینڈل کرتے ہیں، وہ کسی کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کریں. وہ بلکہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتے کوئی جا کے سریام کے تھرو کسی کو بلیک میل کرے. یا ہمارا جو ڈیجے ٹیم جتنی بھی ہے ان کا سب کا یہی کام ہے کہ آپ نے سوشل ایکٹیویٹیز ہی کرنی ہے. چھاپے مارنا ہمارا بچوں کا کام بالکل نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ کسی شہر کا آتا بھی ہے تو میری ذمہ داری ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے میں نے کیا کرنا ہے. میرے نیچے والے ٹیم کا کوئی کام نہیں ہے. جی بابا جی. اچھا شکریہ بابا صاحب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم پھر دوبارہ کوئی کوشچن تقریباً نئے انداز سے ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے اس کو ہم کس طرح ایک مثبت کی طرف بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. آپ کا کیا اس میں ینگ جنریشن کا جی سب سے جو اچھا پلیٹ فارم ہے وہ اسکول کالجز ہے. وہاں کے جو پرنسپلز صاحبان ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹی کا اہتمام کریں جیسے ہمارے ٹائم پیریڈ میں ہوتا تھا. وہ اب بالکل نہیں ہے. اب نہ ٹیچر صاحبان اتنی توجہ دیتے ہیں، نہ بچے اتنی توجہ لیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی جو مین ہماری درسگاہ وہ ہمارے اسکول کالجز ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی پرنسپل صاحبان ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹی کا اہتمام کریں کہ جو بچے شوق رکھتے ہیں وہ اس کی چیزوں کی طرف آئیں، نہ کہ بچے باہر جا کے کسی اور بیٹنگ میں بیٹھیں، نیگیٹو پوائنٹ لیں جہاں پہ وہ ٹیچر کا بھی اپنا اسکول کا بھی نام بدنام کرے، ٹیچر کی ریپوٹیشن خراب کرے اور اپنے والدین کی بھی اپنا ریپوٹیشن خراب کرے. ان کو چاہیے کہ اسکول لیول پہ ایسے کوئی ایکٹیویٹیز کا پلان بنائے جو ہماری یوتھ کو، ہماری نئی نسل کو مطلب پازیٹیو موٹیویشن دی جائے، بچے نیگیٹیوٹی سے بچ جائیں. بالکل جی. ساری ہماری مین درسگاہ ہی ہمارا اسکول کالجز ہے. وہاں سے جو ملے گا وہاں سے ہم وہی کاٹیں گے، روڈ بوئیں گے. جی شکریہ. جی بابا صاحب. شکریہ بابا جی. اچھا ضیاء بھائی، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ والدین بچوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے، تو آپ ایسا کریں کہ آج اس فورم کے ذریعے، اور ابھی آپ نے جب بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیچر صاحبان، ہیڈ صاحبان، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے سامنے ابھی اقرار الحسن صاحب کا یا سریام کا منشور ہی واضح نہیں ہے. شاید عام بندے تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک خاص بات، کوئی ایک منشور اگر بتانا پسند کریں کہ جس سے عام بندے کے ذہن سے وہ نیگیٹو پوائنٹ نکل جائے. یہی بات بالکل آپ کا اچھا سوال ہے.
سریام کا جو مین اپنا پوائنٹ ہے نا وہ ہے سوشل ایکٹیویٹی. ہمارے بچے جتنے بھی سریام کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے اگر کام ایک چیز اور مینشن کر دوں تو ہمارے سریام کے پلیٹ فارم سے 18 سال سے کم بچے کو اپنا ایکٹیویٹی میں شامل ہی نہیں کرتے. ممبر وہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ آن لائن ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ فیک آئی ڈی کارڈ وغیرہ جو بھی نا وہ شو کرواتے ہیں اپنے والدین کا یا کسی کا کرواتے ہیں. ابھی وہ بھی سسٹم بھی بند ہونے لگا ہے تو نئے سرے سے نئے طریقے سے نیا سسٹم بن رہا ہے. تو اپنا نا جو اقرار الحسن صاحب کا جو منشور ہے جی وہ لوگوں نے نیگیٹو پھیلایا ہوا. نیگیٹو اس لیے کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ کسی شہر کا ممبر ہے بنا ہوا, وہ شرٹ پہنتا ہے, وہ جا کے کہیں نہ کہیں جا کے نا بلیک میلنگ کرتا ہے. اب ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ 2 نمبر اتنی ہے کہ جو 9 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ خود بخود کہتا ہے اچھا یار یہ کہیں ہمیں لائٹ نہ کر دے, تو وہ اس کو کہتا ہے یار 500,000 روپیہ لو ہماری جان چھوڑو. تو وہاں سے کرپشن کی اپنا نا ایک نئی ابتدا شروع ہوتی ہے. اس کو الحمدللہ میں نے 5 سالوں میں بہت زیادہ بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ایک بات اور کر رہا ہوں کہ مجھے 5 سال میں الحمدللہ میری آفیشیل ٹیم نے, ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے لیکن مجھے وصول ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے 5 سالوں میں ابھی تک میری آفیشیل ٹیم مجھے بھی چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کا کہاں پہ تعلق ہے, کیا سسٹم ہے, کیا کسے ملتا ہے, اس کا کاروبار کیا ہے, میں وہ آج تک مجھے خود چیک کر رہے ہیں. جی شکریہ بابا صاحب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی سوشل میڈیا لازم ملزوم ہو گئے, میڈیا نے آگے بڑی اب تک تعلیم مسا دی ہے, ہلچل پیدا کر دی ہے. اس میں جو دیکھنے میں مجھے لگا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہم بچے جو یگ جنریشن آ گئی وہ زیادہ تر ڈی ٹریک ہو رہی ہے, ٹریک سے ہٹ رہی ہے, دین سے دوری ہوتی جا نظر آ رہا ہے. ہم ان کو پراپر محض مسلمان کی حیثیت سے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, اس میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہمیں اپنا سوشل میڈیا کو کس طرح یوز کیا جائے تاکہ ہم اپنے دین میں رہتے ہوئے بہتری کی طرف آ سکیں؟ دیکھیں جی, اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری کام ہے نا وہ ہمارے پیرنٹس کا ہے. ہمارے والدین پہلے چیک ہی نہیں کرتے ہمارے بچے کا ہاتھ میں موبائل ہے یہ کیا کر کیا دیکھنا ہے. ان کو نہیں پتا اگر بچہ رات کو 9 بجے آ رہا ہے, بچہ رات کو 12 بجے آ رہا ہے, بچہ رات کو 1 بجے ہے, کہاں سے آ رہا ہے. ہمارے والدین اتنا پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے. وہ ایسا ایک کہہ لو کہ میں تو کہوں گا کہ جرم کرتے ہیں والدین کہ جو اپنے بچوں کو چیک ہی نہیں کرتے. ہمارے ٹائم پیریڈ میں بابر بھائی آپ کو بہتر پتا ہوگا, ہمارے ٹائم پیریڈ میں عشاء کی نماز کے بعد گھر نہیں آتے تھے تو ماں نے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا, وہ انتظار میں کھڑی ہوتی تھی, ہمیں ڈر تھا. لیکن ہمارے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے وہ جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, کہیں کیا کر رہا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ہمارے جو والدین ہیں ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے بچوں پر پراپر نظر رکھیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کس کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ جب وہ سختی کرنا شروع کر دیں گے نا تو ان کے دل میں ڈر ہوگا. جب ڈر ہوگا تو خود بخود نیگیٹو ایکٹیویٹی میں کی طرف نہیں جائیں گے. ہاں جی, باقی جو دین سے جو دوری کی بات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہماری مہربانی, ہم پر مہربانی کرے. ہمارے کام ہی ایسے ہیں کہ بس رات کو دیر سے سونا, صبح نماز کے لیے نہیں اٹھنا. موبائل ایک ایسا سسٹم ہے, اس کے فائدے بھی بہت ہیں, نقصان بھی بہت ہیں, لیکن ہمارا المیہ ہم نقصان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, فائدے کی طرف کم جا رہے ہیں. تو یہ بچوں کو چاہیے کہ دین موبائل پہ تو اتنا کچھ ہے کہ جو دین کی بھی چیز آپ تلاش کرنا چاہیں آپ گوگل پر یوٹیوب پہ ڈھونڈ کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بچوں کے لیے اپنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرف آئیں. ان کو صرف یہی ہے کہ ہم نے چیٹ کرنی ہے, گپ شپ لگانی ہے, فلمیں دیکھنی ہے, ہم نے اس لیے موبائل. مقصد ہے کہ جو ہم نے 10 منٹ یا 5 منٹ پہلے جو بات کی ہے کہ پازیٹیو موٹیویشن, پیرنٹس کے بھی اسکول ہے, کتاب جا کے ہم اس کو پراپر پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. جی شکریہ پشتا. جی بابا سر آخری 2 سوال آپ کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ سریام کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم چچا وطنی میں ایک اچھا پودے لگانے کا عمل بھی شروع کریں گے, اور اس کے علاوہ 1-2 اور کام کرنے کے حوالے سے بھی ضیاء بھائی سے گفتگو جاری ہے, اس کے بارے میں بھی کریں گے. آخری 2 سوال ہیں, ایک میری طرف سے اور آخری سوال بابا جی کی طرف سے ہوگا. لیکن جو میرا آخری سوال ہے وہ ہاں یا نہ میں یا اپنی پسند یا پسند کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے. شارٹ جیسے وہ T20 نہیں کہتے, جیسے وہ کل انڈیا نے پاکستان کے میچ کو T20 بنا دیا, حالانکہ ون ڈے میچ کا اثر کرنا نہیں چاہیے تھا. خیر آج کے انٹرویو کا پلان لسٹ ہو. ضیاء بھائی بچپن میں آئیڈیل کون تھی؟
آئیڈیل تو بہت ہے. آپ کس طرح کے آئیڈیل؟ ایجوکیشن کے اعتبار سے. ایجوکیشن کے اعتبار سے جو آج تک ذہن میں ہے کہ جب میرے جو آج تک ذہن میں جس نے اپنا عکس رکھا ہوا ہے اس کو لے کے گائیڈ لائن چلتے ہیں آپ بہت احسن آپ کا آئیڈیا. اصل میں میں نے نا اپنا بچپن میں 2 سے 3 اسکولوں میں مائگریشن کی میں نے. تو میں سب سے پہلے جب میں اس وقت نرسری ہوتی تھی, اب تو پلے کی یہ وہ بڑا سسٹم آ گیا, تو میں نے نا علامہ اقبال اسکول کو جوائن کیا تھا. ایسے سارے ایسی پرسنالٹی تھی کہ وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو بچوں کے نا سانس خشک ہو جاتے تھے. اور میں اپنے اس استاد کی آج بھی اتنی قدر کرتا ہوں, آج بھی مجھے جہاں پہ ملتے ہیں تو میرے لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ میں نرسری میں کھڑا ہوں. ایسے سارے پریزیڈنٹ بھی ہیں پریس کے, اسکول کے حوالے سے یونین کے بھی بڑے ہیں, بڑی محبت. تو سنیں جی آپ کی یہی محبت ہوتی ہے جو آپ کی بیک اینڈ میں جو آپ کو اسٹوڈنٹ آپ کو ظاہر کرتا ہے, جو رسپیکٹ دیتا ہے, دیٹ از ویلیوبل. سر جی کیا بات ہے. ایک سوال اور ہے تو ویسے ڈفرینٹ سا اور پاسبل ہے کہ شاید آپ اس کو ریمائنڈ کریں, لیکن دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے جیسے عام ہے, کبھی گانا بھی سنے ہیں؟ گانا بالکل میں کیڑا گلوکار زیادہ پسند ہے؟ فیورٹ میرا کوئی نہیں ہے. اچھا فیورٹ میرا کوئی نہیں ہے. بس علماء کرام میں سے سب سے فیورٹ کون ہے؟ میں اپنا بابا بھائی, میری ایک نا زندگی کا کہہ لیں کہ اچھائی کہہ لیں یا برائی کہہ لیں, میں نے کبھی کسی کے لیے نیگیٹو نہیں سوچا. نہیں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے گانا ہو, اچھی نعت ہو, ہاں تلاوت وہ جس کی بھی اچھی ہو, کہ اپنا مصری کاریگر ہو, جڑے کاری ہوتے ہیں ان کی تلاوت اتنی میں بہت نا بلکہ یہ کہہ لیں کہ میں ہیڈ فون لگا کے وہ ان کو لمبی ان کی تلاوت سنتا ہوں. شاعر کون سب تھا؟ شاعر میں نے شاعر و شاعری سے ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے, ابھی آپ جوانی میں ہیں اور ہر بندے کی عمر میں یاد ہے پروین شاہ کے سامنے پڑی ہوتی ہے. شعر و شاعری سے مجھے بالکل 1% بھی لگاؤ نہیں ہے جی. چلو علاقہ شاعری میں بتاتا ہوں, شعر و شاعری سے مجھے 1% بھی لگاؤ نہیں ہے, لیکن میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے جب اپنا علامہ اقبال اسکول سے جب مائگریشن کی تھی یونیک اسکول میں, تو وہاں پہ آبد شہزاد صاحب ہیں اسکالر اسکول والے, بہت اچھے میرے استاد ہیں. وہ اتنے اچھے استاد ہیں کہ وہ آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اس وقت کرتے تھے. اللہ ان کو صحت تندرستی دے. تو میرا ان کے ساتھ آج کے دن بھی اتنی ہی اپنی محبت ہے جتنی اس دن سے. یعنی کہ شاعری میں آبد شہزاد صاحب ان کو پسند ہیں. تو آبد صاحب نے مجھے کئی بار ان کی وہ ڈگری کالج میں وہ ہوتے نا ہوتا ہے, تو مجھے 2-4 بار انہوں نے انوائٹ بھی کیا. میں نے بلکہ خود کہا کہ سر کوئی بندہ آ سکتا ہے, تو مجھے انہوں نے کہا ہاں جی آ سکتا ہے. تو میں نے ان کو کہا سر میں بھی آ جاؤں, تو مجھے انہوں نے میسج کیا پنجابی چ ہوں آنا وا, لیکن میں اس پلیٹ فارم سے اس کے ساتھ معذرت کر سکتا ہوں کہ زندگی کی مصروفیات اتنی ہیں کہ وقت نکالیں, مصروفیات اتنی ہیں میں ان کے پاس نہیں جا سکا, لیکن وہ اتنی محبت کرتے ہیں, وہ کبھی بھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. رائٹر جی میں ابھی حال ہی میں آپ کے ایک پروگرام سے بابا جی نے اپنا ٹی ایم ہال میں کتاب کی رونمائی کی ہوئی تھی, تو مجھے وہاں پہ میں نے کتاب کھول کے جب بابر الیاس پڑھا تو میں پہلے بھی پڑھتا ہوتا تھا, بلکہ میرا ایک آپ کا گروپ تھا اپنا فیس بک کا گروپ اور واٹس ایپ کا گروپ تھا, تو ایک اپنا کمل ہے وہ آپ کی رائٹر ہے, تو میں اس کے ساتھ فوزیہ کمل بالکل قصور والی سائڈ پہ میں جی, تو میں نے نا ان کو تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابر الیاس کہاں سے ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا چیچا بندی سے. میں نے ان سے بھی پوچھا, میں نے کہا گجر جی سر آپ جانتے ہو, تو میں نے کہا میرا تو بھائی ہے, میرا بچپن کا دوست ہے. تو اس نے مجھے فوراً اپنے گروپ میں ایڈ کیا, اور اپنے گروپ میں ایڈ کرنے کا کہا سر میں کسی کو گروپ میں ایڈ نہیں کرتی, لیکن آپ کا جس پرسنالٹی کے ساتھ چل رہا ہے تو میں آپ کو فوراً گروپ. کیا بابا صاحب نے شکریہ آپ کا. کر لیتا ہوں, تو جاتے جاتے بیٹھک ڈیجیٹل ٹی وی پر سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دوستوں کو, سینئرز کو, جونیئرز کو, ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی کو آگے لے کے جانے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اس ٹی وی کو اپنا بیٹھک ٹی وی کے نوجوان نسل کے لیے کوئی ایسا پیغام سر عام کی طرف سے, کوئی پیغام سر عام کا کوئی جو آپ چاہتے ہیں کیسے ہونا چاہیے؟
سب سے پہلے مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ ایک پروگرام کا اہتمام کیا. آپ مختلف دوستوں کو اس پلیٹ فارم سے ان کی آواز کو سوشل میڈیا پر کوشش کرنا سلو ہو جائے. ہاں جی کر رہے ہیں. آپ کی بڑی اپنی اچھی کاوش ہے. باقی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے اپنا یہ پیغام ہے کہ آپ کے لیے زندگی کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. کسی ایک پلیٹ فارم پہ رک نہ جائیں. آپ آگے کے لیے سوچیں, آگے بڑھنے کے لیے سوچیں. بہت ساری اپرچونیٹی ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کے لیے منتظر ہے آپ کی. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا تو آگے نہیں کچھ کرنا. آگے کی جستجو رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے لگا. یہ آپ کو پلیٹ فارم سے ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے بہت سارے دوست احباب جو ڈیلی بیسس پہ مجھے کال کرتے ہیں کہ بلڈ چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کا اہتمام کرتا ہوں. ادروائز میں بلڈ کا اہتمام نہیں کرتا ہوں. میں ریفر کر دیتا ہوں بہت سارے دوستوں کو. وہ اللہ ان کا بھلا کرے, وہ بلڈ ڈونیٹ کرے. میں صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کا کام کرتا ہوں. اور سندرس فاؤنڈیشن فیصل آباد ہے, میں اس کے ساتھ الحمدللہ 6 کیمپ کر چکا ہوں اور اگلے کی تیاری ہے. انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے لیے بھی ان کے ویڈیوز وغیرہ بنواؤں گا اور آپ کو بھی انوائٹ کروں گا تاکہ آپ اس کیمپ کو دیکھیں, جج کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ ہم کتنی بہترین. بہت شکریہ ضیاء بھائی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, اور واقعی صحیح بات ہے. علامہ اقبال صاحب رحمہ اللہ نے سچ فرمایا ہے, بس انسان کوشش کرتا رہے. ایک پہاڑ کو سر کرنے کے بعد ہی دوسری چوٹی کی باری آتی ہے. اگر بندہ ایک چوٹی کو سر کرنے کے بعد بیٹھ جائے تو وہ ناکام ہے. اس کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے. اپنی اسی کوشش کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگاہے بگاہے ایک نئے مہمان کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.